سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته خصوصا على الإمام الحسن المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین بزرگوں دوستوں عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری رمضان المبارک کے اس جمعہ کی بابرکت ساعتوں کو سمیٹنے کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام و جمیع غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. او بچے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا کرنے دیں چھوڑ دیں. ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم. اس ماہ مقدس کی خصوصیات اور برکات میں سے یہ ہے کہ ہمیں آج یہ تیسرا جمعہ نصف رمضان المبارک گزر چکا ہے، اور جیسے پہلے دنوں کے گزرنے کا آپ کو پتہ نہیں نہ چلا، اگلے دنوں کا بھی پتہ کوئی نہیں چلنا. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ قیامت کے قریب وقت میں سے برکت اٹھ جائے گی. برکت کے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا دن گزر جائے گا، بندہ کو کام نہیں کر سکے گا، یا کام کرے گا تو وہ کام پورا نہیں پڑے گا، یا پھر اس کے گزرنے کا اسے احساس ہی نہیں ہوگا. سچ تو یہ ہے کہ یہ 15 دن مہینہ کیا ہے، یہ زندگی گزرنے کا بھی پتہ نہیں چل رہا. تو اس بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو آنے والے باقی دن ہیں
انہیں غنیمت جانیں، اور اگر ابھی بھی غفلت کی آنکھ نہیں کھلی، کام کاج سے دھیان نہیں ہٹا، ابھی بھی موت کی یاد نہیں آئی، ابھی بھی مرنا یاد نہیں آیا، ابھی بھی قبر یاد نہیں آئی، ابھی بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانے کا خیال نہیں آیا، یہ سارا کچھ رہ جانے کا خیال نہیں آیا، اللہ کی بارگاہ میں اعمال کے پوچھے جانے اور جواب دہی کا خیال اگر ابھی بھی نہیں آیا تو رب سے توفیق مانگیں کہ مل جائے۔ اور میں آگے بڑھتے ہوئے آپ سب کی طرف سے جو موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں، ان کی تعداد آپ لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، جو ARYQ ٹی وی کے ذریعے پورا سال پوری دنیا میں بسنے والے حضور فیض عالم کی بارگاہ سے یہ علم کا، یہ تربیت کا، بارگاہ گنج بخش کے خوبصورت نظاروں کا اور ان تمام برکات کا فیضان حاصل کرتے ہیں۔ میں آپ سب کی طرف سے بہت زیادہ مبارک دعا، تہنیت ARYQ ٹی وی کو آج پیش کرنا چاہتا ہوں، اس بات پر کہ لائیو جمعہ نشر ہوتے ہوئے 10واں سال شروع ہو گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، این سعادت بزور بازو نیست۔ اور کمال یہ ہے کہ پورے جمعہ کے خطاب میں کوئی کمرشل نہیں چلاتے جو دیکھنے والے لوگ ہیں۔ تو میں آپ سب کی طرف سے مبارکباد، تہنیت اور بہت دعائیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بانی جناب الحاج عبدالرزاق یعقوب صاحب کو، ان کی اہلیہ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور اس کے اب جو چیئرمین ہیں حاجی عبدالرؤوف صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پوری ٹیم ہے، جن میں خاص طور پر ہمارے مخدوم جناب محترم عامر فیاضی صاحب، ظہیر صاحب یہاں پنجاب میں، اور دیگر جتنے ان کے رفقائے کار ہیں، جتنے بھی ان کی ٹیم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس خدمت کی اور سعادت کی بہترین برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس میں بہت دفعہ پل کا کردار ادا کرتے ہیں ہمارے بھائی الحاج خلیل ملک صاحب، دیگر ان کے رفقا، اور اللہ رب العزت سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ذرا اونچی آواز نال آمین کہہ دیو ذرا، اور سبحان اللہ۔ دربار شریف کی تمام انتظامیہ، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار، مینیجر، خصوصی طور پہ جناب شیخ جمیل صاحب اور طاہر مقصود صاحب، غلام رسول صاحب، ویسے تو وہ سارا سال ہی آپ کی خدمت میں چشم برا ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ان کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور ابھی اعتکاف شروع ہونے والا ہے۔ ہمارے الحاج تبریز چشتی صاحب، ان کی پوری ٹیم، مہمانوں نے تو اپنے وقت پر آنا ہے، لیکن یہ دریاں بچھا کے، ٹینٹ لگا کے، موسم کے حالات کے مطابق آپ کے لیے ہمہ وقت خدمت کے لیے تمام دربار شریف کے لوگ تیار ہوتے ہیں، پورا سال تیار رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس خدمت کی ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اچھا ہونا آمین ڈیلی کر چڑی جائے۔ اچھا، اور ہم سب کے مخدوم و محترم جنہوں نے بلکہ اپنی پوری زندگی حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں، بلکہ داتا صاحب نے انہیں اپنی نوکری کے لیے ہمیشہ کے لیے قبول فرمایا ہوا ہے، طویل عرصہ بطور ڈائریکٹر جنرل خدمات سر انجام دیں، اور آج کل پھر اللہ نے مزید عزت عطا فرمائی ہے بطور سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، جن کی قیادت و سعادت میں پورا سال داتا صاحب کے تمام معاملات انتظامی، علمی، فکری وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ رب کائنات ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہن آمین ذرا زیادہ زور دی چاہیے دی تواڈی۔ اور ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے وزیر اوقاف صاحب محترم جناب
बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर साहब, दोनों आले रसूल, आले नबी, औलाद अली अभी जलवा फरमा होंगे। उनकी क़यादत व सआदत में इस मुख्तसर असर में, मुख्तसर से वक्त में बहुत अजीम काम महकमे औक़ाफ़ के प्लेटफार्म से हुए हैं। रब्बे कायनात सबको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। और आप सब के लिए बहुत दुआएं, आपके लिए, हुज़ूर फैज़ आलम के तमाम ग़ुलामों के लिए, तमाम चाहने वालों के लिए, जो यहाँ मुख्तलिफ़ तरह की खिदमात, डोनर्स जो हैं, मुखय्यर हज़रात, जो लंगर का छोटा मोटा काम हो और उनमें पेश सैयद हुजवेर फाउंडेशन, उनके तमाम अराकीन, दीगर जितनी तंजीमात हैं, मदीना फाउंडेशन सर फहरिस्त है, दीगर जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अफराद हैं, अल्लाह ताला सब को इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। भाई देखो ना, मेला तो फिर बरातियां नाल ही भरदा है। यहाँ जब कभी को किसी ज़ाहिर से कोई सख्ती करता है ना, किसी वजह से, ज़ाहिर है उनकी भी मजबूरी होती है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार ये आंदे ने तो मेरे दाता दा रौनक ते मेला लग जाता है। क्या ख्याल है? और ये रौनक तो वो है कि बड़ी कोशिश हुई घटाने की, कम करने की, बड़े प्रोपेगेंडे, सारा कुछ हैं, लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इन औलिया के जो, चलो ज़रा पंजाबी जुमला कहना, जिन्हां दे दीवे रब बाले, जिन्हां दे दीवे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और मैंने आगे चल के हजरत इमाम हसन मुज्तबा की बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश करना है, ठीक है। और इस वजह से ये एक बड़ा अजीब सा इस साल कैफ और लुत्फ सा बन गया है कि हमने जिक्र शुरू किया उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा से, मोमिनों की मां। मैं जुमला कहने लगा हूं, आपने जरा गौर करना है, और अगर समझ आए तो फिर अपनी खुश नसीबी समझते हुए सुभान अल्लाह कह देनी। जुमला सुने जरा, जो मोमिन है उसी की मां है। अच्छा चलो एक और जुमले का जरा लुत्फ ले लो। जेड़ा मोमिन हो सी, जेड़ा मोमिन हो सी, वो है ही उन्होंने मां मन सी। अभी बात पूरी नहीं हुई, जरा आगे चलें, जरा आगे चलें। मैं कहना क्या चाहता हूं, जज़ाकल्लाह। फिर सुने, अल्लाह ने कुरान में कहा, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी अलैहिस्सलाम ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब हैं। मेरा मौजू ये नहीं है आज, इसलिए मैं इस पे कोई बात नहीं करता, जो बात करनी उस पे पहुंचता हूं। और अल्लाह ने फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी अलैहिस्सलाम की जितनी बीवियां हैं, जितनी अज़वाज हैं, अज़वाज जमा मुंतहल जुमू है, ज़ौज की जमा, ठीक है। इसका इतलाक 3 से ज्यादा पे होता है। सही रिवायात के मुताबिक 11 अज़वाज एक वक्त में 8 निकाह में रही। इस पे फिर कभी मुस्तशरिकीन वाली बात करूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता। मेरा सवाल और तवज्जो तलब बात यह है, हजरत खदीजतुल कुबरा आपकी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, ओ बाबा जी, इस सरकार दी नजर है ते सरकार दे गले च पाओ, अपने हथी सरकार दे गले च पाओ।
نہیں میں تو اجازت دیتی ہے میں ہاتھ لا کے یہ 2 لاکھ روپے داتا صاحب پیش کر رہے ہیں جی تو میں انہوں نے آخیا میں ہنے چلے جاؤ تو اپنے ہتھی داتا صاحب دے گلے چ پا دیو سیکورٹی گارڈ نال لے پا کے توجہ رکھیں جی توجہ رکھیں جی جملہ توجہ رکھنا ذرا ازواجہ امہاتہم سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ آپ کی زوجہ کہہ دو سبحان اللہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ حضور کی زوجہ. اچھا روزہ رکھ کے میں چوکھا بولنا ہوتا ہے تو ساتھ کدی کدی بولنا ٹھیک ہے جملے پہ دھیان دینا اور میں نتیجہ نکالوں گا آپ کے سامنے. سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا حضور کی زوجہ سبحان اللہ. سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا حضور کی زوجہ. سیدہ ماریہ قبطیہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ. سیدہ سودا رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کی زوجہ. اور میں پہنچا اگلی گل تے جڑی میں کرنی ایمان والی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ جو یہ ان کا بھی یوم ہے نا رمضان المبارک میں ان کی بھی شہادت رمضان المبارک میں ہے ان کی بارگاہ میں نظر تو یاد رکھنا جڑا حلالی ہوئے نا جڑا حلالی ہوئے وہ اپنی ماں دے بارے کوئی غلط گل سننا تے دور دی گل ہے سوچدا بھی نہیں. میں جملہ شروع کیتا جیڑا مومن ہو سی بھئی گل اپنی کرنی ہے نا اپنے عقیدے دی کرنی ہے تے ٹھوک بجا کے کرنی ہے تے اپنے گھر پہ کرنے ہیں تے اے تے او گھر ہے یہ وہ گھر ہے جو مصطفیٰ کا اپنا گھر ہے. نہیں ایس گل تے تو انہوں لطف نہیں آیا آپ نے اپنی یہاں موجودگی کا لطف نہیں لیا اس کو آپ نے محسوس نہیں کیا. اوے آل کا گھر مالکوں کا اپنا ہی ہوتا ہے نا. آل کا گھر کریم کا اپنا گھر ہے یوں یہ گھر مصطفیٰ کا ہے. ابھی نہیں جاگے آپ تے جے اے جی گلاں تے بھی تساں سبحان اللہ نہیں کہنی تو پھر سنبھال کے رکھو اپنے کول کسی اور جگہ کام. توجہ سننا یہ گھر مصطفیٰ کا ہے یہ گھر مصطفیٰ کا ہے یہ گھر مولا علی المرتضیٰ کا ہے. اچھا آگے سنیں کیوں یہ گھر مولا حسن مجتبیٰ کا ہے. کیوں کہ یہ گھر میرے داتا علی کبھی اس کو نا کبھی ہمیں لطف لینا ہوئے نا تو ذرا کلیاں بہ کے ذرا اس کو ویژولائز کرنا فیل کرنا محسوس کرنا ذرا. اچھا اس پر محبت کی بات کر کے پھر وہ ازواج امہاتہم پہ آتا ہوں. میں ایک دفعہ حرمین شریف ہے ناظری کے لیے توفیق عطا اللہ سب کو لے جائے. میں حالانکہ ہن روزیاں تو پہلے ہو گیا ہے پر پھر دل کر رہا ہے بچ پھر ہوا
ایویں، لیکن بلانا تو سرکار نے ہے، بلانا تو بھیجنا داتا حضور نے. ٹھیک ہے، توجہ. میں حاضر ہوا، مجھے ایک اللہ والا درویش ملا، اس بیٹھ گئے، ہم باتیں کرنے لگ گئے. مجھے اس نے 2 باتیں کی. اس نے کہا مفتی صاحب جب مدینہ پاک آئے نا تو کبھی احد پہاڑ تشریف لے جائیں اور احد پہاڑ کے پاس بیٹھ کے نا اور کوئی کم نہیں کرنا، صرف احد پہاڑ کو دیکھنا ہے. جبل احد کو صرف دیکھنا ہے، جبل احد کو صرف دیکھنا. میں نے کہا بابا جی یہ کوئی خاص وجہ، اس کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے فرمایا وہ مدینہ شریف میں ہر شے زمانے کے ساتھ بدل گئی ہے. زمانے کے ساتھ مسجد عثمانیوں نے بنائی، بعد میں سعودیوں نے بنائی، بڑے بڑے ہوٹل، مکانات تے زیارات ویسے ہی. آئے اللہ ان کو سمجھ عطا کرے. قومیں اپنے بڑوں کے نشانات کو محفوظ رکھتی ہیں، آنے والی نسلوں کو بتاتی ہیں تاکہ ان کا لنک قائم رہے. اللہ کا شکر ہے ہم نشانات مٹانے والوں میں نہیں ہیں، ہم نشانات بچانے والوں میں ہیں، بچانے والوں میں، حفاظت کرنے والوں میں. توجہ جی. لیکن اس نے کہا ہر شے بدل گئی، نئی بن گئی، ڈیولپ ہو گئی، ختم ہو گئی. کچھ زیارات باقی ہیں، لیکن یہ احد پہاڑ، اچھا جڑے تصورات کی دنیا چوتھے پہنچ گئے نا صرف وہ سبحان اللہ کہہ دے. تو جڑے نہیں پہنچی میری دعا اللہ تعالیٰ انہوں نے پہنچائے، رب کائنات ان کو پہنچائے، ان کو یہ تصور مدینہ پاک کا دلائے، ان کو نبی علیہ السلام کے قدموں میں لے جائے، ان کو اس بارگاہ کی زیارت عطا فرمائے، حضور کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور زندگی رہے تو ہر سال بلائے. توجہ جی. اس نے کہا لیکن احد پہاڑ ایک ایسی اللہ کی نشانی ہے، ایک ایسی زیارت ہے جو آج بھی اسی طرح اسی طریقے سے اپنی جگہ پہ قائم ہے. اب محبت والا جملہ سننا، محبت والی بات ذرا توجہ سے سننا اور پھر ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کرنا. انہوں نے کہا بات یہ ہر شے بدل گئی، آپ اس بات کا لطف لینا، آپ جب احد پہاڑ کے سامنے بیٹھو تو اس بات کا لطف لینا کہ یہ وہ پہاڑ آج بھی قائم ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور مصطفیٰ کی آنکھوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے. یہ جملہ میں پھر دہراؤں گا، آپ لوگ اپنی جگہ تشریف رکھیں اور جناب وزیر صاحب کو آنے کا راستہ دیں. تشریف رکھیں اپنی جگہ. جملہ میرا سنا آپ نے، لیکن ابھی تک آپ نے اس جملے کی لذت محسوس نہیں کی، اس جملے کی چاشنی محسوس نہیں کی، اس جملے کا کیف نہیں لیا آپ نے. ذرا میں پھر دہراؤں گا.
میں ہوں شارٹ کر کے ریپیٹ کرنا لیکن میں دیکھنا کہ تمہیں لطف کنا آیا. توجہ ہے جناب؟ نہیں پوری نہیں ہوئی. احد پہاڑ، احد پہاڑ پہ بات کر رہا ہوں. محسوس کرنے کی بات کہ آپ نے محسوس کبھی کبھی داتا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے گھر میں ہیں. احد پہاڑ کی زیارت کر کے یہ سوچیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور مصطفیٰ کی نظروں نے. اچھا آگے چلیں. پھر انہوں نے کہا جب طواف کریں اللہ سب کو کرائے. اچھا کہ تسی نہیں جانا چاہتے؟ بڑی ڈھلی آمین کہی ہے. اللہ سب کو لے جائے. انہوں نے فرمایا طواف کرتے ہوئے کبھی اس بات کا تصور کر لیں، ذرا اس کو اپنے اوپر طاری کر کے اس کی کیف، اس کی محبت کو ذرا محسوس کریں کہ آپ اس جگہ پہ اپنے قدم لگا رہے ہیں. بھئی یہ در تو محبت والا ہے، یہ در تو نسبت والا ہے، یہ در تو پیار والا ہے، یہ در تو ادب والا ہے، یہ در تو فیض والا ہے، یہ در تو واسطے والا ہے. فرمایا وہاں قدم رکھتے ہوئے اپنی خوش نصیبی پہ، اپنی خوش بختی پہ ناز کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدم ابراہیم کے لگے، جہاں قدم اسماعیل کے لگے، جہاں قدم یعقوب کے لگے، جہاں قدم یوسف کے لگے، یہاں قدم اللہ کے تمام انبیاء کے لگے. یہ وہ جگہ ہے جہاں قدم مصطفیٰ کے لگے، یہاں قدم ابو بکر کے لگے، یہاں عمر کے لگے، یہاں عثمان کے لگے، یہاں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کے لگے، یہاں امام حسن مجتبیٰ کے لگے، امام حسین شہید کربلا کے لگے. اللہ اکبر. بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی یہ بات ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں قدم حضور کی ازواج کے لگے، یہاں حضور کی بنات کے لگے، یہاں حضور کی امت کے اولیاء کے لگے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ خوش نصیب ہے جہاں ان قدموں کے نشانوں پہ اپنے قدم رکھ. اب سننا ذرا، اب سننا اگلی بات. میں بات کو مکمل کروں گا، سننا ذرا. حضور علیہ السلام کی ساری ازواج میں نے 1 بائی 1 اس میں پاک لیا ان کا. قرآن کہتا ہے کہ یہ ساری حضور کی بیویاں اور ازواج ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کی اہلیہ، اور اسی طرح سیدہ حفصہ، میمونہ، ماریہ رضی اللہ عنہن اجمعین. توجہ. ان میں نبی علیہ السلام کی محبوبہ امت کی محسنہ، امت کی پہلی محدثہ، امت کی پہلی مفسرہ، امت کی پہلی فقیہہ، امت کو حضور علیہ السلام کی امت کی عورتوں کو، توجہ کریں بہنیں بیٹیاں، حضور کے گھر کے عورتوں کے، لیڈیز کے، خاندانی نظام کے جتنے مسائل شریعت میں موجود ہیں، جتنے مسائل حضور کے احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں، وہ ساری کے سارے ان میں سے 80% جس ہستی سے امت کو عطا ہوئے ہیں اسے دنیا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ. ان کے فضائل میں یہ وصال جب نبی پاک علیہ السلام کا ہوا تو حجرہ عائشہ میں صدقے جاؤں تیرے نصیب پہ، میں قربان جاؤں تیرے نصیب پہ. غار ثور میں مصطفیٰ کا سر تھا. اے صدیقہ کائنات تیرے ابا جان کی گود تھی. غار ثور میں سر مصطفیٰ کا تھا، گود صدیق اکبر کی تھی. اور جب محبوب کائنات نے
اس دنیا سے پردہ فرمایا تو سر مصطفیٰ کا تھا، گود بنت صدیق اکبر صدیقہ کائنات ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کی تھی۔ یہ ان کی بارگاہ میں نظر ہے۔ اور کنکلوڈ کرتا ہوں جہاں سے شروع کی، ازواجہ امہاتہم، ازواجہ امہاتہم، مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ جڑا حلالی ہوئے نا ماں دے بارے کچھ کہنا سننا تے بڑی دور دی گل، سوچتا بھی نہیں، ٹھیک ہے، سوچتا بھی نہیں۔ میں صدقے جاؤں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کی شان پر کہ جب منافقین نے تیری عظمت و عفت و طہارت پر کو بات کرنا شروع کی، اچھا ذکر کیے بغیر رہ نہیں جانا، نبی علیہ السلام چپ رہے، چپ اس لیے رہے کہ منافقہ کہنا سی گھر دی گل لینا تے آپ بول پہن، پر میں نہ، مصطفیٰ چپ رہے گا۔ اب میرے گھر والوں کی بات ہے، میرے گھر والوں کی پاک دامنی کی گواہی مصطفیٰ نہیں دے گا، مصطفیٰ کا رب دے گا، مصطفیٰ کا رب دے گا۔ نبی علیہ السلام نے ویسے ہی مولا کائنات مولا مشکل کشا امام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ کو بلایا، فرمایا علی اے منافق کو گلاں کر دے پہن، تیرا کیا خیال ہے؟ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے علی کے ماننے والوں کے لیے، علی کے ماننے والوں کے لیے سبق ہے کہ کچھ کہنے سے پہلے سوچ لینا کہ اس کے بارے میں جو تو بات کرنے لگا ہے ذرا دیکھ لینا تیرا میرا امام مولا مشکل کشا کیا کہتا ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ تو میری نہیں مندا اور کسی اور دی نہیں مندا، مولا دی تو مان۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس جملے کا سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے، لطف لینا ہے، پکا کرنا ہے، ذرا پیڈا کرنا جملہ ارشاد مولا کائنات کا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تہاڈی اس ٹوکویں سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ۔ جو رب آپ کے جسم پاک پر، جس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم پاک پر مکھی بیٹھے، وہ رب کیسے پسند کرے گا کہ آپ کے حرم میں، اچھا جنہاں سمجھ آئیے نہ، صرف ہو سکتا میں سمجھا نہ سکیا ہوں، ہو سکتا ہے میری کوتاہی ہے، میں جملہ مکمل کرتا ہوں، جس کو سمجھ آئے صرف وہ ذرا رسپونس کر دے کہ اس کو سمجھ آئے۔ اور یہ سبحان اللہ میری بات پہ نہیں ہے، مومنوں کی ماں، میری آپ سب کی ماں، نبی علیہ السلام کی محبوبہ، حضور علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات بنت صدیق اکبر کی پاک بلند عظیم بارگاہ میں نذرانہ محبت کے لیے کہنا ہے، مولا کائنات مشکل کشا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو رب کائنات آپ کے جسم پاک پر، جس کو یہ پسند نہیں ہے کہ مکھی بیٹھے، وہ آپ کے حرم میں کوئی ایسی عورت رہنے دے گا؟ پھر مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو، دنیا میں بسنے والے سب خوش عقیدہ ان مسلمانوں کو بلا تفریق مسلک و مذہب، ان چاہنے والوں کو مبارک ہو کہ جن کے سامنے مصطفیٰ کا نام آئے تو ان کی نظریں حیا سے جھک جاتی ہیں، مصطفیٰ کا ذکر آئے
تو ان کی آنکھیں حیا سے جھک جاتی ہیں۔ مبارک خوش نصیبی ہم سب کی، ان سب کی جن کے سامنے مصطفیٰ کی آل کا ذکر آئے تو بھی ان کی نظریں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ مبارک ان کے لیے جن کی نظریں جھک جاتی ہیں حیا سے، جن کے سامنے مصطفیٰ کے خلفاء کا ذکر آئے تو بھی جھک جاتی ہیں۔ مبارک ہو ان کے لیے جن کے سامنے مصطفیٰ کی ازواج کا ذکر آئے۔ بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں جن کے سامنے کسی بھی نسبت مصطفیٰ کا ذکر آئے، سارے آ گئے، آل بھی، اصحاب بھی، ازواج بھی، خلفاء بھی، سارے کے سارے جن کے سامنے حضور کی نسبت مصطفیٰ کا حوالہ آ جاتا ہے وہ اپنی نگاہیں ادب سے جھکا لیتے ہیں، شرم سے جھکا لیتے ہیں۔ اب آخری جملہ اور توجہ چاہوں گا، میں بڑے یقین کے ساتھ بارگاہ گنج بخش میں امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے کا دامن پکڑ گئے، مصطفیٰ کی آل کے گھر کا وسیلہ پیش کر کے یہ دعا کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مولا رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم نے ذکر کیا حضور کی ازواج کا، حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا، اگلا جمعہ مختص ہو سی مولا کائنات کے ذکر، کیا خیال ہے؟ تمام کے لیے سننا، مولا دعا ہے جو تیرے محبوب کی نسبت کا احترام کرتا ہے مولا قیامت تک کے لیے اس کی عزت میں اضافہ فرما دے۔ مولا جو حیا سے مصطفیٰ کی نسبت کے سامنے اپنی نظروں کو جھکا دیتا ہے مولا اسے قیامت والے دن شرمندہ نہ کرنا، اسے قیامت والے دن نظریں اٹھا کے جنت میں لے جا۔ وہ حضور کی آل ہوں، حضور کے اصحاب ہوں، حضور کی ازواج ہوں، حضور کی بنات ہوں، حضور کی امت کے اولیاء ہوں، اور میرے داتا علی میں تے جملے دا جدوں بھی ذکر کرنا میں نہ اپنی لطف ہوندا کہ یہ گھر مصطفیٰ کا گھر ہے، کیونکہ حضور کی آل کا گھر ہے، امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے کا گھر ہے، مولا مشکل کشا کا گھر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، اور پھر ان کے شہزادے کا گھر ہے۔ کبھی محسوس کرنا کہ بیٹھے ہوئے کہاں ہو، کبھی محسوس کرنا آتے کہاں ہو، کبھی یہ محسوس کرنا مانگتے کن سے ہو۔ یہ ان کی آل کا شہزادہ ہے، امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ۔ اور پھر یہ بات عرض کرتے ہوئے حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب میں آپ کا ذکر پاک کیا ہے اور آپ کے خصوصی وصف سخاوت کا ذکر کیا ہے۔ ایک جملہ کہے بغیر رہ نہیں سکوں گا، جو بھی سائل آتا امام حسن مجتبیٰ کے در سے کبھی خالی نہ جاتا۔ میں جڑا اگلا جملہ کہنا نا پھر تو انہور کیف حاصل، ہم اس کے در پہ آتے ہیں جو امام حسن کا شہزادہ ہے اور ان کے تو گھر کی ریت ہے، ان کے تو گھر کی ریت ہے، جو ان کے در پہ آئے کبھی خالی نہیں لوٹاتے، کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ کسی نے کہا حضور گھر کبھی کچھ نہ بھی ہو قرض لے کے دے دیتے ہیں، خالی واپس نہیں لوٹاتے۔ فرمایا میں جس سے لیتا ہوں نا رب کائنات، میں جس سے مانگتا ہوں، میں جس سے لیتا ہوں، جب وہ مجھے خالی نہیں لوٹاتا تو ہم سمجھ ہی کو نہیں آئے گی آندھی سن، میں جس سے مانگتا ہوں وہ مجھے خالی نہیں لوٹاتا، میں اپنے پاس آنے والے کو خالی کیسے لوٹا دوں؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔
اور میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی محبتوں کے سائے میں اور ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔